1492 سینچری کے اینڈ میں ایک بندے نے اسپین سے نکل کر ایک نیا کانٹیننٹ دریافت کیا. وہ کانٹیننٹ تھا امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اچھا، امریکہ کو دریافت کرنے والے بندے کا نام تھا کرسٹوفر کولمبس. سو کرسٹوفر کولمبس کا یہ ٹامب اور یہ مدار اس کی قبر بنی ہوئی ہے جس کو 4 بندے لے کے کندھے پہ کھڑے ہوئے. تو یہ سیویل کے کیتھیڈرل میں، سیویل کا کیتھیڈرل جو کہ دنیا کا سب سے بڑا گوتھک کیتھیڈرل ہے اسپین کے اندر، اندلس کے اندر. تو یہ سامنے موجود ہے ٹامب آف کرسٹوفر کولمبس، جس کو دیکھنے کے لیے ابھی پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. اچھا، کرسٹوفر کو یہاں پر اتنی عزت ملی؟ تو جب کرسٹوفر کولمبس اپنے سفر کے لیے نکلا امریکہ کو دریافت کرنے کے لیے اسپین کے راستے سے، تو اس نے اسپین کے اس وقت کے جو کنگ اور ملکہ تھی ایزابیلا اور فردیناند، تو ان سے ہیلپ مانگی تھی اور اپنے پاترونیج اور فنانس اور باقی چیزیں، ہیلپ، کشتیاں، لنگر اندازی، سب چیزوں کی ہیلپ مانگی تھی دریافت کرنے کے لیے. جس طرح سے آرٹسٹ آج کل اور آج کے ماڈرن دور میں امیر لوگوں سے ہیلپ مانگتے ہیں آرٹ بنانے کے لیے اور ڈسکوری کرنے کے لیے، تو اس وقت 14 سینچری میں اسپینش کنگز نے کرسٹوفر کی مدد کی تھی اور اس نے پھر جو ہے امریکہ دریافت کیا. تو اس کے بعد جو ہے جب کرسٹوفر کولمبس مر گیا تو اس کا ٹامب یہاں رکھا ہوا ہے آج بھی، دی کیتھیڈرل آف سیویل، کیتھیڈرل آف سیویلیا اینڈ دی ٹاور، بیل ٹاور آف سیویلیا. تو کسی زمانے میں یہاں پر 1000 سال پہلے کی تاریخ ہے کہ مسلمانوں کی یہاں مسجد ہوا کرتی تھی اور یہ ٹاور گنبد ہوا کرتا تھا، مینار مسجد کا، اشبیلیا کی مسجد، جس کا آج کا ماڈرن نام ہے سیویلیا، الاندلس، اسپین. تو اسی جگہ سے یہیں سے مؤذن اذان دیا کرتے تھے اور اس جگہ سے پورے سیویلیا شہر میں یہاں پر اذان کی آواز گونجتی تھی، جو کہ آج ماڈرن دور میں، آج کل کے دور میں یہاں پر چرچ کا بیل ٹاور ہے. تو جب یہاں پر عیسائیوں کی عبادت کا وقت ہوتا ہے تو یہاں پر یہ بیل ٹاور، یہ گھنٹیاں بجتی ہیں، بڑے بڑے گھنٹے بجتے ہیں ان کا آرکیٹیکچر. تو دس از دی مورش آرکیٹیکچر. مورش جو کہ نارتھ افریقہ کے مسلمانوں کو کہتے ہیں، ہسٹورینز نے مورش ان کو نام دیا ہے جو کہ مسلمان آئے تھے نارتھ افریقہ سے. تو اس کی پوری یہاں پر تاریخ ہے کہ جب یہ بنایا گیا تو اس کے اندر جو آرکیٹیکچر ہے وہ صرف گوتھک اور کرسچن آرکیٹیکچر نہیں ہے، یہاں پر مکس ہمیں طرز کا آرکیٹیکچر نظر آتا ہے، گوتھک سے لے کر رینیسانس تو نہیں، خیر مسلمانوں کا. اور اس کے بعد المہد آرکیٹیکچر، جو کہ المہد افریقیہ، موروکو والی سائڈ سے آئے تھے یہاں پر. تو ان لوگوں نے یہاں پر اپنی یادیں اور تاریخ چھوڑی ہے جو کہ ہمیں آج بھی ان کے گنبدوں میں، در و دیواروں میں نظر آتی ہے. اچھا، خیر اس کا پورا ٹور ہے جو کہ یہاں اس ٹاور سے پورا شہر نظر آتا ہے سیویلیا. تو اس کو وزٹ کرنے کے بعد ابھی ہم واپس جا رہے ہیں. یہاں پر اس کی پورے 36 فلور جتنی اس کی اونچائی ہے، جو کہ آنے تک آدھا گھنٹہ لگتا ہے پیدل. تو اس وقت کی جو مؤذن تھے، تو مؤذن نے کہا کہ سیڑھیاں بنانے کے بجائے یہاں پر ریمپ بنایا جائے تاکہ میں اپنی گھڑ سواری کے ساتھ، گھوڑے خچر کے ساتھ آ سکوں، کیونکہ پیدل دن میں 5 مرتبہ اذان دینا بہت مشکل تھا. تو پھر مؤذن کے کہنے پر یہاں پر یہ ریمپ اس طرح بنایا گیا. تو اسی ریمپ پر بڑے بڑے امیر اور قرطبہ کی خلافت کے، سیویلیا، پورے اندلس کی خلافت کے بڑے بڑے یہاں پر امیر اور خلیفہ گزرے ہیں، انہی ریمپ پر چلتے ہوئے گئے ہیں. اس کے بعد فردیناند اور اسپینش کنگ. تو آج ہم یہاں پر ان کی ہسٹری کو، ان در و دیواروں کو دیکھ رہے ہیں. خیر 700 سے بھی زیادہ سال مسلمانوں کی حکومت رہی، پھر مسلمانوں کی، اسلام کا جو عروج یہاں ختم ہوا، اور اب اسپینش امپائر جو کہ پورا ایک اسپین عیسائی ملک ہے. تو یہ اس کی تاریخ تھی، ونڈرفل، انٹرسٹنگ. تو یہ جرالدہ ٹاور کے جس طرف بھی ہم جائیں گے تو لیفٹ رائٹ ہمیں یہاں پر پورا اشبیلیا شہر نظر آتا ہے. ونڈرفل. مینار آف جرالدہ
تو آج کے دور میں یہ ایک بیل ٹاور بن گیا ہے، لیکن تاریخ میں یہ ایک اس ٹاور سے، اس مینار سے مسجد کی آواز گونجتی تھی، اس پورے شہر میں اذان کی آواز گونجتی تھی، جو کہ شہر ہے سیویلیا، اشبیلیا۔ تو ابھی ہم ہیں مسلم گارڈنز، مورش گارڈن۔ تو اس کا آرکیٹیکچر اور اس کا ڈیزائن دیکھیں گے ہم۔ ہے تو یہ کیتھیڈرل چرچ، لیکن اس کا ڈیزائن ٹوٹل جو ہے اسلامک طرز کا بنا ہوا ہے، لیکن پیچھے جو ہمیں یہ گول آرکیز نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا جو سب سے بڑا گوتھک آرکیٹیکچر کا گوتھک کیتھیڈرل ہے وہ یہ ہے، سیویلیا کا۔ تو مسلمان ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ساتھ کیا لائے، اریگیشن اور پارک چھوٹے چھوٹے گارڈنز کا سسٹم لائے، فاؤنٹینز، اس طرح جو یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی چیزیں، یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی وہ چیزیں جو آج بھی ہمیں مسلمانوں کا آرکیٹیکچر یاد دلاتا ہے ان کی۔ تو اور ان جگہ پر ایک وائب، ایک خاص ایک فیلنگ ہے جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی اور مسلم امہ کی، جو کہ امید کیلیفیٹ یہاں گزرا اور صدیاں حکومت کی ہیں پورے اسپین کے اوپر۔ خیر 700 سے بھی زائد سالوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی، پھر 1492 میں یہاں ختم ہوئی۔ تو یہی وہ جگہ ہے اندلوسیہ، جہاں پر طارق بن زیاد نے جبرالٹر اسٹیٹ 711 AD میں کراس کر کے پورے یہاں پر الاندلس میں مسلمان رائج قائم کیا۔ تو یہ اس کا ایک داخلی دروازہ ہے جو کہ کیتھیڈرل کے اندر بھی ہم جاتے ہیں اور اس کے اوپر بھی جاتے ہیں، مینار کے اوپر۔ خیر ابھی ہمارا ٹور ختم ہو گیا، تو اس مسلم مورش اسلامک گوتھک آرکیٹیکچر ایک میوزک ہے، میوزک جنر ہے جسے کہتے ہیں فلامینکو۔ اچھا، فلامینکو اندلوسیہ اور اسپین میں بہت مشہور ہے، اور یہیں سے شروع ہوا فلامینکو ڈانس اور میوزک۔ تو یہ بھی لائیو ایک گٹارسٹ آرٹسٹ بجا رہے ہیں فلامینکو۔ اچھا، انہوں نے گٹار کے اوپر کیپو کی جگہ لکڑی لگائی ہوئی ہے اسٹرنگز کو رکھنے کے لیے۔ Bravo, bravo artista. Muchísimas gracias. Así es. Feliz año a los señores. Señores, chao. اولے، فلامینکو میں کہتے ہیں بجانے کے بعد گٹار اولے۔ کیا بات ہے جی اسپین کی۔